اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ جب سے انسان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے، انسان لگاتار نئی سے نئی بیماریوں کا سامنا کرتا چلا آ رہا ہے اور اپنی خداداد صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ان پر قابو پانے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے، لیکن آج اس جدید دور میں جب کہ میڈیکل سائنس اپنی بلندیوں کو چھو رہی ہے، آج بھی ایسی بیماریاں ہیں جن پر قابو پانے میں انسان لگا ہوا ہے، جن میں سے ایک کرونا وائرس یعنی نوول کووڈ-19 ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2019 کا سب سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے ساری دنیا میں پینڈیمک ہوا اور تمام ممالک میں اکانومیکلی، سوشلی، میڈیکلی یعنی کہ ہر لحاظ سے ایک ڈیزاسٹر ہے، وہ اور کوئی نہیں کووڈ-19 ہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کووڈ-19 کے بارے میں کہ یہ پہلی بار کب آیا، اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے، اس کی پریونشن کیا ہیں، انسان اپنی قوت مدافعت یعنی امیونٹی کو کیسے بڑھا سکتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور آج کووڈ-19 کے خلاف کون سی ویکسین استعمال کی جا رہی ہیں۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف کہ کرونا وائرس کووڈ-19 پہلی بار کب آیا۔ کووڈ-19 سب سے پہلے سن 2003 میں چائنا میں شروع ہوا اور اسے سارس کا نام دیا گیا، جس کا مطلب سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہے، یعنی سانس لینے میں شدید دشواری۔ سن 2003 کے بعد 2012 میں مڈل ایسٹ میں مرس کے نام سے جانا گیا اور جس کا مطلب مڈل ایسٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہے۔ اب 2019 میں کووڈ-19 چائنا کے شہر ووہان میں شروع ہوا اور تحقیقات کے مطابق ان کی سی فوڈ مارکیٹ سے پھیلا اور ان میں بیٹس انوالو تھیں، بیٹ سے انسانوں میں منتقل ہوا اور اب اسے نوول کووڈ-19 کا نام دیا گیا ہے۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف کہ کرونا وائرس یعنی کووڈ-19 کی علامات یا سمٹمز کیا ہیں۔ ناظرین، کووڈ-19 کی علامات عام فلو وائرس جیسی ہیں، جسے انفلوئنزا وائرس بھی کہتے ہیں۔ ان علامات میں کھانسی آنا، سونگھنے کی حس کم ہونا، ٹیسٹ یعنی ذائقہ نہ آنا، بخار ہونا، جسم میں درد ہونا، حلق میں درد ہونا اور سانس میں شدید دشواری ہونا ہے۔ یاد رہے ناظرین، آپ صرف ان علامات سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ عام نزلہ زکام ہے یا کرونا وائرس۔ اس کے لیے آپ کو تشخیص کرانا بہت ضروری ہے، کیونکہ کووڈ-19 اور فلو وائرس دونوں کی علامات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف کہ کرونا وائرس کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے۔ کرونا وائرس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں ان میں نیزوفرنجل سویب ٹیسٹ، جس میں ناک کے اندر کاٹن سویب ڈالی جاتی ہے اور کووڈ-19 اینٹیجن کو لیب میں ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح چھاتی کا سی ٹی سکین بھی کروایا جاتا ہے اور سارس کوو-2 اینٹی باڈی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اور آکسیجن سیچوریشن ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے، جس میں پلس آکسی میٹر کے ذریعے سے آکسیجن کی سیچوریشن دیکھی جاتی ہے۔ اس آکسیجن سیچوریشن ٹیسٹ میں آپ کی سیچوریشن 90 سے ابو ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی سیچوریشن 90 سے کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لنگز آکسیجن صحیح طرح باڈی میں ٹرانسپورٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں یا پھر آپ کسی کرونک لنگ ڈیزیز میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں اپنے چوتھے پوائنٹ کی طرف کہ کرونا وائرس یعنی کووڈ-19 کی حفاظتی تدابیر اور پریونشنز کیسے کی جا سکتی ہیں۔
ناظرین، آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو فیس ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں، ہاتھوں کو بار بار صابن اور سینیٹائزر سے سینیٹائز کریں، آپس میں کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں، کھانسی یا چھینک آنے کی صورت میں منہ کو رومال، کپڑے یا ٹیشو سے کور کریں، بیرون ملک سفر سے پہلے اسکریننگ کروائیں اور منزل پر پہنچنے پر کوارنٹائن ہوں، اور رش والی جگہوں سے گریز کریں اور کمرہ امتحان میں آپس میں ایک دوسرے سے چیزیں لینے سے گریز کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کووڈ-19 کے خلاف امیونٹی کیسے بڑھائی جاتی ہے، اس کی ویکسینیشنز پاکستان میں کون سی استعمال کی جا رہی ہیں، اور پاکستان میں ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن کرانے کا کیا طریقہ ہے۔